بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ فلق کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے اور سورہ فلق کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے اور سورہ الناس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہم لوگ دیکھیں گے اور ان دونوں کو اکٹھا بیان کرنے کا بیسک جو مطلب ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب میں اسی ویڈیو کے آخر میں اس کا شان نزول جب میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ اور بھی بہتر طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کا مطلب ہے کہہ دو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب سے، یعنی کہ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، من شر ما خلق اور اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب اور سخت اندھیری رات کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والوں کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد پھر اگلی جو ہمارے پاس سورت ہے سورہ الناس، وہ اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں تم لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، مالک الناس تمام لوگوں کا جو بادشاہ ہے، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس تمام لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس اور بار بار وسوسے ڈالنے والے اور چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جنوں اور انسانوں میں سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا شان نزول اگر ہم لوگ دیکھیں، جو دو صورتیں ہیں، تو ایک یہودی تھا لبید بن اعصم، ٹھیک ہے، وہ اور اس کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا تھا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس چیز کی خبر دی تھی اور جادو کے جو سامان تھا، ٹھیک ہے، اس کے مقام کا بتایا تھا۔ بیسیکلی ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو جادو کرتے ہیں، جو کالا جادو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ انسان کا کوئی ایک ایسا وہ رکھ لیتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ سارے کے سارے عملیات کرتے ہیں اور اس کے تھرو پھر جو ہے اس میں مطلب وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کوئی یہ فلموں میں بتاتے، کوئی گڑیا ہوتی ہے اور اس میں جو ہے انہوں نے کوئی سوئیں جو ہے وہ انہوں نے نیڈلز اس میں گھسائی ہوتی ہیں اور بہت ہی عجیب قسم کا وہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسا پرندہ ہوگا اور اس کو وہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ پھر انسان کو علیحدہ وہ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ جادو ہے، ایک پورا ایک ہم لوگ کہتے ہیں کہ علیحدہ ایک فیلڈ ہے، انتہائی ناپسندیدہ فیلڈ ہے اسلام کی نظر میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اس جادو کے مقام کا بتایا، ٹھیک ہے، اور اس کے سامان کا بتایا کہ وہ چیز کہ جس کے اوپر وہ جادو کیا گیا اور وہ پھر آپ کے اوپر اثر کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر وہ سارا کا سارا وہ جو سامان تھا وہ نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ فلق اور سورہ ناس اکٹھی نازل فرمائی تھی اور اس کی برکت سے جو ہے جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بالکل تندرست ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے،
اور ایک اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جی یہ جو ہے ٹوٹل 11 آیات ہیں، یعنی کہ جو سورہ فلق کی 5 آیات اور سورہ ناس کی 6 آیات جو یہ ٹوٹل 11 آیات ہیں، اور ان 11 آیات کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک وہ کوئی گرہیں لگی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، بہت ساری کسی چیز کی انہوں نے گرہیں لگائی ہوئی تھیں، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ ایک ایک آیات پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ جو ہے وہ کھولتے جائیں، آخری گرہ جو ہے وہ من الجنت والناس کے اوپر کھل جائے گی، اور آپ سے جو آپ کے اوپر جو جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس یہ جو سورہ فلق ہے، سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ اس کی آخری اس میں کہتے ہیں کہ من شر حاسد اذا حسد، حسد والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھین جانے کی تمنا کرتا ہے، یعنی حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص کر جو لبید بنت اعصم یہودی جو ہے وہ مراد ہے۔ عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت جو ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی کافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی تو اس کے پیچھے وجہ ہی یہی تھی، تو عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ آپ یہ ضرور پڑھیں۔ اکثر اوقات ہماری جو مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہے بیٹا 4 کل پڑھ دیا کرو، تو اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے یہی وہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اب جیسے فار ایگزامپل ایک آیت ہے یہاں پہ الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے، کہ بار بار وسوسے ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے جو ہے وہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس سے مراد یہ وسوسے ڈالنے والے اور دبک جانے والے سے مراد شیطان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان جو ہے دبک جاتا ہے یا وہ دب جاتا ہے اور وہ ہٹ جاتا ہے انسان کے اندر سے، انسان کے ساتھ سے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ہمارے پاس آخری سورہ تھی جو کہ ہمارے پروونشل پلاننگ سروسز کا جو اسلامک سٹڈیز کا جو 10 صورتیں جو آخری 10 صورتوں کے بارے میں کہا تھا، تو یہ وہ 10 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس اکثر اوقات مطلب آپ پی ایم ایس 2022 دیکھ لیں جو کہ 2020 میں ہوا تھا، اور 2022 میں اس کا آئی تھنک وہ ہوا تھا اس کا، ہاں 2022 اکتوبر میں اس کے ایگزام ہوئے تھے، یا مارچ کے مہینے میں پی پی ایس ہوا تھا۔ تو ان دونوں میں انہوں نے کیا کیا تھا، ان دونوں میں انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ ان کی ٹرانسلیشن کر دیں۔ اب ظاہر ٹرانسلیشن 10 صورتیں ہیں، ان کو یاد کر لینا، اب ایک بندہ اگر سال سے تیاری کر رہا ہے تو اس کے لیے ان کو یاد کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ٹرانسلیشن لکھ دیں۔ اب اگر 5 نمبر کی ٹرانسلیشن آئی ہے اور آپ کو جو آپ کا ایگزامینر ہے وہ ٹرانسلیشن کے 5 میں سے 5 نمبر تو وہ نہیں دے گا کبھی بھی، وہ آپ کو 3 دے دے گا میکسیمم، تو اس سے 5 میں سے 4.5 نمبر لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کا شان نزول جو ہے وہ ضرور بیان کریں، ٹھیک ہے۔ یہ شان نزول کے جو 3-4 لائنز ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور یہ 10 آیات کا جو یہ جو شان نزول ہے اس کو یاد کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، مطلب بینگ مسلم ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اسلامک ہسٹری کا ہر ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کا شان نزول کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے زیادہ سے زیادہ مارکس گین کرنے کے لیے، بیکاز آپ کے پاس الٹیمیٹلی مارکس پہ ہی گیم آ جاتی ہے، صرف پاس کرنا نہیں ہوتا ایگزام کو، ٹھیک ہے۔ سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے، ویل سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔